ردا جو خاندان کے ساتھ کر کے گئی ہے، تو شہیر اور شہیر کی ماں ابھی بھی اس حالت سے اپنے آپ کو نہیں نکال پا رہے۔ ابھی بھی یہ لوگ سکتے میں ہیں کہ آخر کار ہمارے ساتھ ردا ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ جو نوشین ہوتی ہے، نوشین کھل کر بول پڑتی ہے اور صاف الفاظ میں باسط کو انکار کر دیتی ہے کہ باسط آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آگے سے باسط جو ہوتا ہے یہ نوشین کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہو سکتا ہے آگے جا کر؟ کیا باسط جو ہوگا یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا وفاق کے ساتھ؟ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جب بھی شہیر اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھتا ہے تو یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ تک نہیں آتی کہ یہ کرے تو کرے کیا، اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ غلط قدم اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتے۔ اب یہ اتنا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے پاس آتی، کیونکہ یہ غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے پاس نبیرہ آتی ہے۔ نبیرہ آ کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں باسط، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ بہت بری حالت سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک آپ ہی ہیں جو ہمیں اس سکتے سے نکال سکتے ہیں، ہمیں جو اس پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ یہ باتیں شہیر سنتے ہیں تو یہ نبیرہ کو جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں نبیرہ، جب سے تمہاری میرے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو وہ کبھی بھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، میں نے صرف آپ کو دھوکے دی ہے نا۔ تو آگے سے نبیرہ جب یہ الفاظ سنتی ہے تو یہ فوراً جواب دیتی ہے شہیر کو اور کہتی ہے کہ دیکھیں شہیر، مجھے ان باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اچھے انسان کی محبت کیا امتحان بھی تب آتا ہے جب برے وقت میں وہ انسان آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ میں آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، ہمیشہ کھڑی رہوں گی، تو آپ پلیز ان باتوں کو اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ جو باتیں نبیرہ کہہ رہی ہے یہ 100% ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر آپ نے کسی کی محبت دیکھنی ہے، شاید آپ کو اس بات کا فل اندازہ ہو کہ شاید یہ انسان میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ اگر آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہوگا تو سچی محبت ہوگی، ورنہ وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی سچی محبت نہیں کر سکتا۔ نبیرہ اس وقت جو وہ شہیر کو اس حالت سے نکالتی ہے، ماں کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، سارے کے سارے گھر والے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ماں کو، لیکن ماں جو ہوتی ہے اسے بات کرتی اور کہتی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ جو وہ ردا کر کے گئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ عرصہ نہیں جی پاؤں گی، میں ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی۔ یہ باتیں جب شہیر والے سنیں گے تو یہ سمجھائیں گے ماں کو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ ہمیشہ کے لیے ردا کو اپنے دماغ سے نکال دیں، بس وہ جو کچھ بھی کر کے گئی ہے نا، تو اس بات کا ہم سب کو دکھ ہے، لیکن ہم اسے بھولنے کی کوشش کریں گے۔ اب نبیرہ، سارا امتحان نبیرہ کے اوپر آیا ہوا ہے۔ نبیرہ اس پورے خاندان کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فی الحال یہ خاندان اس مشکل سے نکل ہی نہیں رہا۔ نوشین جو ہوتی ہے باسط کے ساتھ کھل کر بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ باسط، وفاق جو ہے مجھ سے آپ کو چھیننا چاہتی ہے، آپ پلیز وفاق کی شادی کسی جگہ پر کروا دیں۔ یہ باتیں جب باسط سنتا ہے تو یہ صاف الفاظ میں انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں نوشین، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ ہر وقت اس طرح کی بکواس کرتی رہتی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی، آپ وفاق کے اوپر اتنا بڑا جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ تو یہ الفاظ جب نوشین سنتی ہے تو نوشین یہاں پر چپ کر جاتی ہے، کیا کہہ سکتی ہے۔ باسط منہ موڑ کر سکون کے ساتھ سو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ نوشین کو اس معاملے پہ دکھ ہوتا ہے، لیکن جب وفاق یہ ماحول دیکھتی ہے نا تو وفاق کو یہ لگتا ہے کہ بھائی باسط اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ تو رات کا وقت ہوتا ہے، جب یہ لان میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے پاس آ جاتی ہے وفا، آ کر طنز کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں کہ اس گھر کے اوپر میں راج کرنا چاہتی ہوں، اور یہ جو گھر ہے یہ میرا ہے، میرا یہ خواب ہے، اور اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے باسط کی بننا چاہتی ہوں۔ اب اس نے مکمل طور پر ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اور یہی جو وار ہوتے ہیں نوشین کے اوپر ایسے گرتے ہیں کہ نوشین کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو نوشین جو گی ایک دفعہ پیار سے ضرور بات کرے گی وفا کے ساتھ، اس سے بولے گی کہ بھئی آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ لے لیں، لیکن پلیز ہماری جان چھڑ دیں، لیکن آگے سے انکار کر دے گی شاہ پر سے وفا، اور کہے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اتنی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کی جان نہیں چھوڑنے والی۔ تو کیا ہوگا؟ کیا ہمیشہ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی نوشین کے لیے؟ کیا نوشین کی زندگی برباد ہو سکتی ہے؟ نبیرہ کے اوپر کوئی مرد آ کر طنز کرتا ہے، اب ردا کے معاملے پہ باتیں ان کو سنا سکتا ہے، تو ردا آگے سے باتیں تو کرتی ہے، نبیرہ آگے سے انکار تو کرتی کہ بھی آپ کو شرم نہیں آتی ایسا کی باتیں کرتے ہوئے۔ تو شہیر بھی بیچ میں آتا ہے اور شہیر کی لڑائی بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو کسی بھی طریقے سے نبیرہ چوگی اسے شہیر کو ٹھنڈا کرے گی، اسے سمجھائے گی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوگا آگے جا کر؟ کیا وفا اس مقصد میں کامیاب ہوگی؟ وفا کو کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہی وفا اس مقصد میں کامیاب ہو سکتی۔ ہاں،
دراڑیں ضرور پیدا ہوں گی، اس حد تک بات چلی جائے گی کہ شہیر جو گا اسے شادی کرنے کے لیے جو باسط ہوگا شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس دوران جو وہ کسی بھی طریقے سے نوشین جو کہ یہ اصلیت کھولنے کی کوشش کرے گی۔ اور دوسرا، اب ردا سکون کے ساتھ سوئی پڑی ہوتی ہے، ساری رات سارا دن اکیلی گزارتی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ردا کو کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔